الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الاحترام. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب العالمين. وعلى آل مولانا مع رب صلاة وسلام عليك دائما صرمدا نبدا نبدا. میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک سورہ سورۃ الضحیٰ تلاوت کی ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے اور ایک رکوع 11 آیتوں پر مل. سورۃ الضحیٰ بہت دنوں سے اسی سال پچھلے سال سے اکثر اعتکاف کے بعد سے ہم سفر کر بنگلور جاتے ہیں. لوگ اکثر کہتے تھے کہ صاحب پہ جو ہے بیان ضحیٰ پہ کچھ بتائیے، انشاءاللہ کریں گے، وقت نہیں مل پا. بہرحال خیر، یہ مکی سورہ ایک رکوع اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے. سورۃ الضحیٰ آپ دنیا کی بہت ساری محبتوں کی ہم جو ہے داستانیں ہم لوگوں نے بہت ساری سنی ہیں، لیکن اکثر شیطانی، شہوانی، نفسانی یہ محبتیں ہوتی. لیکن سورۃ الضحیٰ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لو اسٹوری، یہ محبت کی ایک داستان، بلکہ اگر یوں کہیں کہ اللہ حسن محمدی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی ہو. سورۃ الضحیٰ اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے مضامین اور مفہوم ذہن میں نہیں ہوتے تو بندہ اس سے جو ہے لطف اندوز نہیں ہوتا، مزہ نہیں پاتا. نماز میں پڑھ لے جاتا ہے، لیکن جب مضامین اور تمام چیزیں اس کے جو ہے مطلب سامنے ہوتے، اس کے معانی سامنے ہوتے، پڑھنے میں مزہ اور آئے. جب آپ اس کو ابھی سنیں گے تو بہت ساری چیزیں معلومات ہوں گی، بہت کچھ جو ہے. بہرحال تو یہ سورہ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اکثر مفسرین، تمام مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ چند دنوں کے لیے وہی رک گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں بالکل تنہا رہنا پسند کرنے لگے تھے. حضور ابھی آپ نے سنا، کل پرسوں میں نام پڑھ رہے تھے کہ حضور غار حرا تشریف لے کے جاتے. حضور ایک ہفتے کا سامان لے کر، کبھی 10 دن کا سامان لے کر حضور غار حرا میں کھانے پینے کا اپنا سامان جو بھی رہتا تھا لے کے حضور چلے جاتے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھانا لے کے حضور کو جو ہے ضرورت کا سامان اس پہاڑی پہ غار حرا میں پہنچا دی. میں تو حیران تھا، میں خود جب حج پہ گیا ایک مرتبہ تو میں غار حرا میں شوق ہوا کہ میں چڑھ کے تو دیکھوں کیسا ہے، کیا ہے غار میں، کہاں ہو. مجھے معلوم چلا تھا کہ سرکار نے وہ غار اس لیے چنی تھی کہ اس غار میں جب آپ بیٹھتے ہیں نا، جہاں پہ قبلے کا انداز تھا حضور نماز پڑھتے، وہاں ایک باریک سا سوراخ ہے. سوراخ میں سے جب غور کرو دیکھو تو سامنے بیت اللہ نظر آتا. لیکن اب آج چونکہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بن گئی ہیں نا، اب بیت اللہ بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر اہل علم سمجھدار انسان ہوگا تو رات کے وقت جب جائے گا تو رات کے وقت حرم کی جو حدود ہے، جو لائٹنگ ہے، اس لائٹنگ سے پہچان جائے گا کہ بیت اللہ وہیں پہ ہے اور یہ جو ہے اس کی گولائی ہے، اس سے سمجھ میں آتا. وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا. تو میں جب گیا تو میں حیران تھا یہ دیکھ کر. میں جوان آدمی اور اونچائی پہ چڑھا، حالت خراب ہو گئی. اور آج تو پھر بھی لوگوں نے راستے بنا دیے، کچھ سیڑھیاں اوپر کھبڑی صحیح لیکن سیڑھیاں بن گئی. میں سوچتا تھا کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آتی. حضور تو چلو چلے جاتے. میں حیران تھا وہاں جا کر اس وقت اما خدیجہ، وہ بھی ماں ساز و سامان ان کے پاس لے کے جاتی، وہ کیسے چڑھتی ہوں گی اس رات. بہرحال خیر، حضور اللہ کی محبت میں غار حرا میں جا کر رہتے تھے. کئی دن رہنے لگے. اور دستور ہے کہ جب بندہ محبت کرتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں تنہا رہوں، میں محبوب کی سوچوں میں رہوں، میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے. تو حضور بھی غار حرا میں چلے جاتے اور فرمایا کہ حبب الی الخلا، بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہو گئی. حضور وہاں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، تنہائی میں پڑے رہتے. ابھی یہ محبت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا. حضور تنہائی میں رہنا، اپنا اللہ کی یاد میں اللہ
سے لو لگا کر بیٹھے رہتے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغام پہنچایا، بلکہ یوں کہو کہ اس دن پہلا موقع آیا، فرمایا اقرا پڑھیے، ابھی آپ نے سنا 2 دن پہلے۔ وہ محبت کا نیا ایک جو ہے پیغمبری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، پیغمبری کا نیا سلسلہ شروع ہوا، ہم کلامی کا سلسلہ شروع ہوا، بات چیت کا سلسلہ شروع، اللہ نے پیغام بھیجنا شروع کر دی، پیغام آنے لگا اور حضور یہ تعلق قائم ہو گیا، بات چیت ہونے لگی، کلام آنے لگا، پیغام جبریل آنے لگے۔ جب کلام آیا کچھ ہوا تو پھر محبت اور بڑھ گئی اور زیادہ جو ہے، تو پھر کچھ دن بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے محبوب کو کہ اب جائیے اور جا کر توحید کی دعوت دیجیے، جائیے لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے، دین کی طرف بلائیے۔ تو لوگ حضور آئے بستی کے اندر اور بستی میں آ کر جیسا کہ آپ نے سنا کہ سارا کھڑے ہو کے فارغ کی حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو نیک روحیں تھیں انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے مانا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ کیونکہ اصل میں مکہ مکرمہ میں اس وقت مشرکانہ ماحول تھا اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس وقت توحید کی بات جو ہے ان کے لیے بڑی اٹپٹی سی، بڑی عجیب سی، اجنبی سی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اکثر اس میں جو ہے میں نے کہا جو چند روحیں تھیں انہوں نے قبول کیا، باقی جو ہے وہ دراصل سب دشمنی کو اتر گئی۔ اب پورے مکے میں ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد اور عورت یہی بات، یہی چرچا چل رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ وہ آپس میں چپے گوئیاں کرنا شروع کر دیے، کیا تماشا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے کہ وہ دشمنی پہ اتر گئے اور جو ایمان لے کے آتا اس کے اوپر پھر ظلم کرتے اور تکلیف دیتے، مشکل میں ڈالتے۔ بہرحال یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کچھ دن ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اب اچھا کفار بھی انتظار میں رہتے تھے کہ اب دیکھیں ان کے پاس کون سا نیا پیغام آ رہا ہے، اب کون سی نئی وحی آ رہی ہے، اب کون سی نئی بات آ رہی ہے ان کے پاس، وہ بھی انتظار میں رہتے تھے۔ اور ہر کچے پکے مکان کے اندر یہ تذکرہ چلتا تھا کہ ایسے ایسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ انتظار میں بھی رہتے تھے، حضور کو بھی انتظار رہتا تھا۔ جو شخص اس میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بیچ عمر کے بھی ہیں، جو شخص اس محبت کی پروسیس سے گزرا ہوگا نا، جو شخص کسی نے کسی سے محبت کی ہوگی تو وہ سمجھتا ہوگا کہ محبوب کے پیغام کے آنے کے انتظار کا کیا مزہ ہے، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جب محبوب کا پیغام نہیں آتا ہے تو پھر کتنے وسوسے اور کتنے خیال آتے ہیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں محبوب روٹ تو نہیں گیا، کیا بات ہو گئی، کیوں پیغام نہیں آ رہا ہے، کیوں میسج نہیں آ رہا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہو گئی، وہی کا آنا بند ہو گیا، کئی دن ہو گئے وہی نہیں آتی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک وہی نہیں آئی، بہت سارے قول ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 16 دن نہیں آئی، کوئی 20 دن نہیں آئی، بہت سارے بارہ امام قرطبی کا قول ہے کہ 40 دن وہی نہیں آئی۔ وہی جب بند ہو گئی، رک گئی، تو فرمایا کہ حضور غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، کیا بات ہو گئی، وہی کیوں نہیں آتی، لیکن خاموش تھے، کوئی ایسا ہوا نہیں، غم تو تھا۔ اب دھیرے دھیرے اہل قریش نے کہنا شروع کر دیا، مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى، تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہنا شروع کر دیے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى قَدْ وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ بات کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ حضور کو غم زدہ انسان پہ جب تانا، اس کی اور محبت کا تانا دیا جائے تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، غم اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ تانے دینا شروع کر دیے، کفار نے تانا زنی کرنا شروع کی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازہ کھلا تو وہاں سے حضور کی رشتے میں لگتی تھی وہ چچی ام جمیل، وہ گزری۔ اس نے کہا معاذ اللہ، جملہ بڑا خراب ہے، کہتی ہے کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا جو تجھ پر وحی کیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ حضور کے دل پہ اور غم ہوا اور صدمہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، گھر آتے ہیں تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پریشان تھی، انہوں نے بھی حضور کی تسلی کے لیے حضور کے انداز، مطلب حضور کو تھوڑا سا غم بانٹنے کے انداز میں انہوں نے بات کری، یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آخر وہی کیوں رک گئی، اللہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں، جب اما نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہو، تو
حضور کے دل میں اور صدمہ ہوا، کیا بات ہو گئی، اللہ کیوں ناراض ہو گیا؟ بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ناراض، محبوب کیوں ناراض ہو گیا؟ تو اس غم کی کیفیت میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور حضور رونے لگے، حضور کا کلیجہ مٹھی میں آنے لگا، فرماتے ہیں کہ جبریل بھاگے. بعض مفسرین نے تو اس انداز میں لکھا ہے کہ جبریل پسینہ پسینہ بھاگے، اتنی تیزی میں بھاگے اور آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اور انداز کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ انداز ایسا ہے کہ جبریل آ کے اس انداز میں کہہ رہے ہیں جلدی مچی ہوئی ہے، تیزی مچی ہوئی ہے. کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یا رسول مطلب تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہوئی ہے، بالکل کہ جو ہے آپ کیوں فون کرتے ہیں؟ ماں بتا تھا اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ سے ناراض، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، منہ نہیں پھیرا، کیوں آپ فون کرتے ہیں؟ اور پوری جو مطلب انداز یہ ہے کہ مطلب بالکل ہوتا ہے نا کہ ہمارے کسی دوست سے غلط فہمی ہو جائے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ جلدی کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کہ نہیں یار تو سوچ تو صحیح، پھر قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، تو یار تو میرا دوست ہے، تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو بات کو سمجھ کرتا ہے نا. تو اسی انداز میں جبریل آئے اور پسینہ پسینہ اور اس انداز میں بالکل جو ہے وہ دعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک ولسوف یعطیک. تیزی پڑی بولے جا رہے ہیں تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو گرد و غبار ہے وہ چھٹ جائے، صاف ہو جائے، جو غم ہے وہ اتر جائے. بہرحال جبریل علیہ السلام جب آئے، فرمایا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل تم اتنی دیر تک کہاں رہ گئے تھے؟ اتنے دنوں تک تم کہاں رہ گئے تھے؟ جبریل اتنے دنوں تک کیوں نہیں آئے؟ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَّأْمُورٌ. یا رسول اللہ میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، اللہ کے حکموں کا میں پابند ہوں، وگرنہ میرا دل تو تڑپتا ہے آپ سے ملاقات. کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اچھا ایک بات، اکثر ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اتنے نبی آئے، اتنے سارے نبی آئے، کسی کے پاس ایک مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، کسی کی مرتبہ 10 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ. اس سے زیادہ جبرائیل، اب لوگوں نے عمر بہت لمبی پائی جو پہلے نبی آئے. تمام حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام جیسی شخصیت جو بیش 150 سال کی عمر پائی آپ نے، ان کے پاس کل 14 مرتبہ جبریل آئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ 23 برس نبوت کی زندگی میں جبرائیل 24,000 مرتبہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر. یہ بات یاد رکھیں، 24,000 مرتبہ جبریل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. فرمایا کہ والضحیٰ، فرمایا چاشت کے وقت کی قسم. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس میں سرخی ہوتی، اور جب کچھ دیر بعد اور جب وہ عروج پکڑتا ہے تو اس کی جب سرخی ختم ہوتی ہے نا تو اس میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اگر اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا جائے تو آنکھیں چدیا جائے. اس وقت کو چاشت کے وقت کی قسم. دوسرا فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈال لے، ایک معنی یہ. دوسرا فرمایا والضحیٰ، دن کے ہنگاموں کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے سناٹوں کی قسم. تیسرا فرمایا والضحیٰ، دن کی جلوتوں کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی خلوتوں کی قسم. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب وحی اترتی تھی تو اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی رک جاتی تھی تو اس کو رات سے تشبیہ دی گئی. تو فرمایا کہ وحی کے والضحیٰ، وحی کے آنے کی بھی قسم، واللیل اذا سجا، وحی رک جانے کی بھی قسم. یہ تیسرا ہوا. چوتھا والضحیٰ، قسم ہے رات، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، صحیح بتا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈال لے. پھر فرمایا ایک ترجمہ یہ بھی ہے والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو میں نے ابھی بیان کیا. فرماتے ہیں مجھے روشن دن کی قسم، اور واللیل اذا سجا، چھا جانے والے رات کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، زبردست اللہ نے علم عطا کیا. یہ 3 ترجمے انہوں نے کیے. ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ مجھے روشن دن کی قسم اور چھا جانے والی رات کی قسم. دوسرا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
والضحى مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا دے گا۔ تیسرا فرمایا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، والضحى میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر۔ اس پر بہت سارے محدثین کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ بہت سارے قول انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ایک قول آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قول لکھے، ایک قول وہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ استعارہ ہے حضور کے چہرے سے اور لیل استعارہ ہے حضور کی زلفوں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے محبوب چاش کی طرح تیرے روشن چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیری شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے اور تجھ سے منہ نہیں پھیرا ہے، تجھ سے ناراض نہیں، کیوں غم کرتے ہو میرے محبوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے حسین محبوب کو بھی بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ ایسے پیارے محبوب کو، اتنے حسن و جمال والے ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ میرا محبوب نہیں چھوڑا ہے۔ حسینوں میں کسی نے خود کیا بات کہی کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ کسی نے کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اور اے لوگوں یاد رکھنا، ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب۔ ہمارا محبوب کوئی ایسا نہیں کہ راہ چلتے سڑک سے اٹھا اور ہم نے جو ہے محبوب بنا لیا۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا محبوب، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن فرمایا کہ اذا سر استنار وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے سے نور نکلتا تھا، مسکراتے تو چہرے سے نور نکلتا تھا۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے تو سامنے والی دیوار پر رقص پڑتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اتنے حسین محبوب کو کون چھوڑ سکتا ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ محبوب جس کے حسن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہو۔ میں نے کہا نا کہ ایک تو یوں سمجھ لو کہ سورۃ ضحیٰ اللہ کے محبوب کے درمیان محبت کی داستان ہے، یا ایک زبان یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حسن محمدی کا قصیدہ پڑھا۔ فرمایا کہ ایسے حسین محبوب کو بھلا کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے حسین محبوب کو کوئی کون چھوڑتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، القمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو 14ویں کا چاند تھے حضور۔ فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو حضور 14ویں کا چاند تھے۔ پھر فرماتے ہیں نہیں حضور کہ جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا دیکھتے کیسے کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بیٹا ایسا جنا ہی نہیں، ایسا پیدا ہی نہیں کہ تم دیکھتے کہاں سے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثلہ در عالم امکان متصور نیست۔ کیا مطلب؟ حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں۔ ممکن کہاں سے ہوگی؟ جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں سے؟ فرمایا کہ یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو اس کائنات میں سب سے حسین مانا جائے، اور فرمایا کہ حضور اسلام کے حسن کا تذکرہ، یہ حقیقت بھی ہے کہ حضور اسلام کا تذکرہ ہو یا ان کے حسن کا تذکرہ ہو تو اہل ایمان کو قلبی مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں لوگوں کے دل میں عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھے جانے، لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، مجھے مانے، میں لوگوں کا محبوب بنوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ آسان سا وظیفہ ہے حسن محمدی کے قصیدے پڑھا کر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاؤ، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنانے لگیں گے، تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کیا۔ یہ حقیقت ہے نا۔ میں اکثر محفلوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں، ہم سب ہیں، یا جو کچھ چلا آ رہا ہے نظام، یہ سب حضور کی محبت سے ہی، یہ سب انہی کی محبت ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک و تر کے رشتے سے،
ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، محمد کی وساطت سے۔ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی گما بیٹھی اور گھر میں دیے میں اتنا تیل بھی نہیں ہے، گھر کے اندر اتنا تیل بھی نہیں کہ دیے میں ڈالوں اور دیے کو جلاؤں، پریشان۔ فرماتی ہیں اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ کیا؟ حضور تشریف لے آئے اور حضور نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے تو کیا فرماتی ہے؟ فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو ایسی روشنی ہوئی ہے، ایسا نور ہوا ہے، چہرے مبارک سے ایسا نور نکلا ہے کہ مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ نے اتنا عطا کیا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب بے لاجواب کا حسن عطا کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا، لوگ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت، اور زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں سرکار دو عالم کی صرف پیشانی کو دیکھ لیتی اپنا دل اور کلیجہ چیر دیتی۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے آقا کو دیکھ لیتی تو فرمایا کہ اپنا دل اور کلیجہ چیر دیتی، اپنی جان دے دیتی، اتنے خوبصورت ہے۔ کسی کہنے والا کیا شاعر ہے، کیا شعر ہے، کسی کہنے والے نے کیا فرمایا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آج خوبا حمدارت آہ تنہا ناری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، الگ تھے، کوئی مثال نہیں۔ یوسف علیہ السلام بے شک بہت خوبصورت تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے حسن کے آگے کسی کا حسن نہیں۔ میں نے کہا نا کہ کائنات میں سب سے حسین سرکار کو ماننا یہ تقاضا ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے حسین مانا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھو کہ حضور کا حسن کیسا۔ ابھی کل آپ نے پرسوں سنا ہوگا سیرت کی کتاب میں حلیمہ سعدیہ آئی اور آنے کے بعد حضور کو کہا نا کہ بنو سعد سے کئی عورتیں نکلی۔ آپ نے سنا ہو پوری داستان کی، بچوں کو لے کے جاتی تھیں، بچوں کی چھٹی مکے کے اندر رہتے تھے تو ان کی زبانیں خراب ہو جاتی تھی، گھر والے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ گاؤں میں بالکل خالص عربی بولی جاتی تھی، صاف لفظوں میں عربی بولی جاتی تھی، ان کی زبانیں صاف ہوتی۔ مکے کے اندر چونکہ باہر سے بہت سارے قافلے آتے تھے، بیت اللہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری وجوہات سے لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے تو ان کی الگ الگ زبانیں ہوتی تھی، اس میں بچوں کی زبانیں خراب ہو جاتی تھیں، اور باہر سے آتے تھے تو بہت ساری بیکٹیریا اور پتہ نہیں کیا وائرس لے کے آتے تھے، تو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر کے جو ہے 2 سال کے لیے پرورش کے لیے گاؤں بھیج دیا کرتے۔ حلیمہ آئی، آپ نے پوری داستان سنی ہوگی۔ حلیمہ آئی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا یہ بھی ہوگا کہ تمام جب عورتیں آئیں تو انہوں نے سرکار کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ ہمیں کیا ہو، اس کا باپ تو ہے ہی نہیں، تو اجرت کون دے گا، ہم نہیں لے کر جاتے۔ خیر ناز ہے حلیمہ کی قسمت۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اے حلیمہ اب تیری ٹھوکروں میں، اے حلیمہ تیری ٹھوکروں میں جنت ہے۔ اے حلیمہ تو نے کیسی شان پائی کہ تیری ٹھوکروں میں جنت، تو نے ایسی شے پائی آمنہ کے آنگن میں۔ نعت ہے شاید بچپن میں کبھی سنا تھا، یاد آ گیا۔ بہرحال خیر تو حلیمہ سعدیہ کی خیر وہ قسمت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئی اور فرمایا کہ جب اندر گئی انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بچہ یتیم ہے، کچھ کفالت کچھ ملے گا نہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور بچپن سے جب پیدا ہوئے اس دن سے حسن اللہ کے حبیب کا الگ نور تھا۔ فرمایا نا کہ جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حجرے کے اندر اتنا تیل نہیں تھا کہ روشنی ہو سکے، اندھیرا تھا، سحر کا وقت تھا، لیکن فرماتے ہیں جس وقت حضور کی ولادت ہوئی پورا کا پورا کمرہ روشن ہو، نور سے جگمگا اٹھا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ جب آئی تو آنے کے بعد وہ کیسے کس بنا پہ حضور کو لے گئی، وہ آئی، انہوں نے کہا چلو کم سے کم بچے کو دیکھ تو لیتی۔ انہوں نے جیسے ہی رخ انور سے کپڑا پڑا ہوا تھا چہرے مبارک پہ، کپڑا ہٹایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آنکھ، دونوں کی آنکھ ملی، سرکار دو عالم نے ان کو دیکھ کے جو مسکرایا ہے، حلیمہ اسی کو فدا ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ اس مسکراہٹ میں فدا ہو گئی۔ فرمایا کہ بھلے اس بچے سے مجھے کوئی اجرت ملے نہ ملے، اس کی مسکراہٹ تو مجھے ملتی رہے کہ میں اس بچے کو لے کے جاؤں۔ اور حلیمہ کیا کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، آمنہ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں لیکن میں نے گاؤں میں آج تک اتنا حسین اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو اما آمنہ کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حلیمہ تم گاؤں میں نہیں دیکھی، میں تو شہروں کی رہنے والی ہوں،
مدینہ شریف کی رہنے والی تھی، میں شہروں کی رہنے والی، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ بغل میں حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تم نے شہروں میں نہیں دیکھا، میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، آمنہ میں نے ملکوں میں ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہوتے، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بھی بتائیں کچھ، تو وہ فرماتے کہ عبد المطلب آپ ملکوں کا سفر کیے ہیں، آپ نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں اللہ کی ایسی مخلوق ہوں، میں پوری دنیا میں ٹہرتا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اور تصور اگر یہ سوچے، یہ کہے کہ اس وقت اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا جاتا کہ مولا آپ بھی اپنے کچھ کمنٹس دے دیجئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے آپ حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی، تم نے گاؤں میں ایسا حسین نہیں دیکھا، آمنہ تم شہروں کی رہنے والی، تم نے شہروں میں ایسا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب تم ملکوں کا سفر کیے، تم نے ملکوں میں ایسا حسین نہیں دیکھا، جبرائیل تم پوری دنیا گھومے ہو، تم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، میں پروردگار کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری مخلوق میں اس جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ و دہا ان کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ و دہا ان کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، خود آپ محب ہے خدا ان کا، جب رب نے بنایا جب ان کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کو لے کر گئی، لے لیا انہوں نے، اور حضور کو لے کر جب جانے لگی تو آپ نے وہ بھی تذکرہ سنا ہوگا، جب جانے لگی تو حلیمہ سعدیہ جب آئی بھی تھیں تب بھی ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، اونٹ بہت کمزور تھا، تو وہ ساری لوگ جو ان کی جو ساتھ والی تھی وہ پہلے آ گئی، پہلے آ کے انہوں نے جو امیر گھروں کے بچوں تھے ان کو اٹھا لیا، بچے حضور تھے، اور جب جانے لگی واپس جانے لگی تو ان کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا حلیمہ تمہارا اتنا انتظار نہیں کر سکتے، ہم نکلتے تمہارا، تو وہ واپس بھی چلی گئی اور آدھا راستہ بھی انہوں نے پار کر لیا۔ اب حلیمہ یہاں سے حضور کو لے کے جا رہی، حضور کو جب لے کے جانے لگی تو جب اس پہ سواری پہ جب سوار ہوئے تو حضور کو پیچھے لے کے، ان کے شوہر آگے بیٹھے، پیچھے حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے بیٹھی، حضور کو لے کے بیٹھی، تو جب بیٹھتی ہے تو سواری اٹھتی نہیں، کئی مرتبہ ان کا شوہر پریشان، تو حلیمہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس بچے کو آگے بیٹھاؤ، اس بچے کو آگے بیٹھاؤ۔ بتانا مقصود تھا کہ جو شان جس شخص کی شان ایسی ہے کہ وہ کائنات کا صدر مقام رکھتے، ان کو تم پشت کے پیچھے نہیں بیٹھا سکتے، ان کو تمہیں آگے بیٹھانا ہو۔ جب حضور کو آگے بٹھایا سواری کھڑی ہوئی اور وہ لاغر کمزور سی تھی، وہ اتنا بھاگی کہ ابھی ان کی سہیلیاں راستے میں تھی اور وہ ان کو کراس کر کے آگے جا رہی، تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا بات ہے، تم نے سواری بدل لی کیا؟ حلیمہ تم نے سواری بدل لی؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل لیا، میں نے سواری نہیں بدلی، اس سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب حضور کو اپنے گھر لے کے گئی، بہت ساری باتوں کو کاٹ رہا ہوں، اتنا نہیں ہے، پوری بستی کو اللہ نے خوشبو سے معطر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کوئی خاص مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں خوشبو لگا دیتے ہیں تاکہ مہمان آئے تو ریفریش محسوس کرے، اچھا محسوس کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پوری کی پوری بستی میں جو ہے ایئر فریشنر، روم فریشنر والا جو ہے پوری خوشبو پھیلا دی، چاروں طرف بستی میں خوشبو ہی خوشبو۔ اور حضور پہنچے بہرحال اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے حضور رہنے لگے۔ اللہ کے محبوب کا حسن کیسا تھا، ایک تو یہ کہ حلیمہ سعدیہ ایک مسکراہٹ کی فدا ہو کے گئی، دوسرا فرمایا قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ سے ان کے قبیلے کی عورتوں نے، ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کی جو علاقے سب وہاں کے لوگ تھیں، وہ پوچھتے ہیں، یہ بات کو قاضی سلام اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں، فرمایا کہ حلیمہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو، تم رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی کیا؟ حلیمہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ تم رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی ہو، بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا دیتے، تم چراغ کیوں رات بھر جلائے رہتی ہو؟ تم اتنی امیر، اتنا پیسہ ہو گیا تم چراغ بھی رات بھر جلا کے چھوڑ دیتی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ چراغ کون سا ہے۔ اپنی ساری سہیلیوں کو لیا اور لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو حضور پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، فرماتی ہے ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه، جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سارے دیے اور چراغ میں نے توڑ دیے، مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ نہ دیے کی ضرورت نہ مشال کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت
نہ مشان کی حاجت عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. خیر امام زرقانی نے لکھا ہے، حضرت حاکم نے مستدرک میں صحیحین کی شرط پہ لکھا ہے، امام بخاری امام مسلم جس شرط سے حدیث لیتے ہیں نا اسی شرط سے انہوں نے بھی جو ہے مستدرک کے اندر امام حاکم نے حدیث کو جمع کیا ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے جو میں آگے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مدنی دور تھا حضور ایک وادی میں تشریف لے گئے، ایک وادی میں سیر کے لیے یوں نکل گئے، حضور تشریف لے گئے. ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا، قبیلہ جو ہے کہیں سے آ رہا ہوگا، کوئی قافلہ تھا بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں ایک سرخ اونٹ تھا، وہ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والے کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، وہ حضور کو پسند آ گیا. حضور گئے اور جانے کے بعد حضور نے ان سے بات کی، اور حضور تو یوں سیر کے لیے نکلے تھے. حضور بات کرنے لگے. حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا، نہیں بیچنا تھا. وہ حضور کو دیکھنے لگے اور دیکھ کے حضور کے حسن میں ایسا جو ہے وہ گم ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو لینا ہے تو لے لیجئے. حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ اونٹ پسند آیا ہے، مجھے یہ اونٹ دے دو. اور چونکہ میں تجارت کی غرض سے تو نکلا نہیں تھا، میں تو سیر کرنے نکلا تھا، لیکن مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، یہ اونٹ مجھے دے دو، میں جاتا ہوں اور جا کر اپنے گھر سے واپس جو ہے تمہیں قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ لیجیے اور چلے جائیے. لیکن ایک بات بتا مجھے کہ بندہ جب کسی کو جانتا نہیں ہے، وہ حضور کو وہ لوگ جانتے نہیں تھے، قافلہ والے حضور کو نہیں پہچانتے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سودا خریدتا ہے یا تو نقد سودا خریدے، نقد سودا جب خریدتا ہے بندہ تو اس میں پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پیسہ دیا یہ مال لیا چلے میاں. لیکن جب ادھار بندہ لے کے جاتا ہے تو یا تو اگلے کی شناخت ہو، یا کوئی ضامن ہو ضمانت دینے والا ہو، یا کچھ پہچان ہو، یا کچھ کوئی چیز ہوتی ہے بیچ کے اندر کی جو اس کو پہچانے جانے تب پھر آدمی ادھار دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ادھار لے. جس کو بندہ پہچانتا نہیں اس کو ادھار کیسے دے گا؟ اچھا حضور نے اونٹ پکڑا، حضور کو نہ وہ جانتے ہیں وہ پہچانتے نہیں. حضور نے اونٹ پکڑا، یہاں پکڑی حضور چلے. وہ حضور جاتے رہے اور حضور کو کھڑے ہو کے اونٹ تکتے رہے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے کافی دیر تک یوں سر پہ ہاتھ پکڑ کے اپنی سینوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں کھڑے ہو گئے. جب تھوڑی دیر گزری تو آپس میں چیپے گوئیاں کرنا شروع ہوئے. یار یہ کہتا ہے کہ تم نے کس بنا تم کو ووٹ دے دیا، تم اسے پہچانتے تھے، تم نے کیسے ووٹ دے دیا. آپس میں جو ہے بحث کو پیسہ کرنے لگے. تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ یار کیا بتاؤں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے. ایک کہتا ہے کہ ارے وہ جب مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرا کہتا ہے کہ ارے میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا آنکھیں تھی، کیا نور تھا اس کے اندر. کہ ہم تو پوچھنا ہی بھول گئے کہ تم کون ہو بھائی، تمہارا نام کیا ہے، پتا کیا ہے، کچھ بھی ہم کچھ نہیں سمجھ پائے. ہم تو اس کے لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے حسن کا جادو چلا کر تم سے اتنا ایک بیش قیمتی اونٹ ہتھیا لے گیا. لوگ تھوڑا غصے میں بات کرنے لگے. تو جب انہوں نے ایسی باتیں کری تو جو اس قبیلے کی جو سردار کی بیوی تھی وہ پردے کی اوٹ سے پردہ ہٹا کے کہتی ہے کہ خبردار میں ضمانت دیتی ہوں اس کے خلاف کچھ مت بولنا. کیا کہتی ہے؟ خبردار اس کے خلاف کچھ مت بولنا، میں ضمانت دیتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ تم اسے جانتی ہو، تم اسے جانتی ہو جو تم ضمانت دے رہی ہو؟ وہ کہتی ہے واللہ میں بھی نہیں جانتی. لیکن جب وہ باتیں کر رہا تھا تو میں پردے کی اوٹ سے میں اس کو دیکھ رہی تھی، اور خدا کی قسم اتنا حسین چہرہ رکھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر وہ نہیں آتا اور قیمت نہیں دیتا ہے تو مجھ سے قیمت دے دینا، لیکن خدا نے اس کے خلاف ایک زبان نہیں کھولی. کیا اللہ نے حوصلہ رکھا، جو دیکھتا وہ فدا ہو جاتا. بہرحال تھوڑی چند کھڑیاں گزری کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلام ہاتھوں میں کھجور لیے اور قیمت لیے ان قافلہ والوں کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آقا کو جو ہے اونٹ بیچا تھا. فرمایا ہم ہیں. انہوں نے حضور فرمایا کہ حضور نے آپ کے لیے یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے پیش کی ہیں، آپ کھائیں اور یہ قیمت ہے، یہ قیمت وصول کر لیں. اپنی جو اونٹ کی قیمت ہے وہ اونٹ کی قیمت وصول کر لیں. انہوں نے کہا میاں یہ کھجور اور قیمت ایک طرف کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. فرمایا کہ وہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ دکھ رہا ہے اسے وہ نخلستان مدینہ کہا جاتا ہے، وہ پیارا وہاں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ ایک طرف کرو، ہمیں پہلے ان کی بارگاہ ملے گی. اور پورا کا پورا قافلہ آ کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر جو ہے مشرف کا اسلام کلمہ پڑھ دیتے. اللہ نے کیا حسن عطا فرمایا. وضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما. علامہ اقبال کہتے ہیں انبیاء ہے راز حسن روئے تو صد مدد قربان شود ہر نوئے تو شش جہت
روشن سے تابع روئے تو، ترکوں کو، تاجی کو، عرب کو، ہندو ہے تو کیا کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں حضور یہ 6 سمتیں آپ کے حسن سے، حسن کے چراغ سے روشن. یا رسول اللہ یہ ترک بھی آپ کے، یہ تاجک بھی آپ کے، یہ عرب بھی آپ کے، یہ ہندو بھی آپ کے. ہندوستان بڑا بڑا سب، ہندوستان پاکستان سب، فرمایا کہ یہ سب آپ کے ہیں، اور یہ 6 سمتیں یا رسول اللہ آپ کے چراغ کے، آپ کے حسن کے چراغ سے روشن. وہ دھوکہ فرمایا ساری دنیا اسی شمع کی پروانی، اور ہے حقیقت اذا سرا استنارا وجہہ، چہرہ مبارک کھل اٹھتا اور چہرے سے نور نکلتا جب حضور مسکراتے. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں پردہ کیے. حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پردہ کیا. صحابی میں سب سے آخری صحابی ہوئے بچے. ایک حج کے موقع پہ کھڑے تھے، ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں آؤ اور آ کر مجھ سے حضور کا پوچھو. اس وقت کائنات میں یہ 2 آنکھیں بچی ہیں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، باقی کوئی آنکھیں نہیں بچی ہے جو کوئی باقی نہیں ہے جو حضور کو دیکھا ہو. آؤ اور آ کر مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھو. ناز ہوتا ہے نا انسان کو کہ میں نے دیکھا تھا فلاں کو، میں نے فلاں کو دیکھا تھا، میں نے حضور کو دیکھا تھا. جو حضور کو دیکھا ہو وہ کتنا ناز کرے. تو حضرت طفیل فرماتے ہیں لوگ آگے پوچھنے لگے ان سے. تو انہوں نے 3 جملوں میں حلیہ مبارک جو ہے بیان کیا. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، اور دوسرا حضور نمکین حسن والے، تیسرا فرمایا کہ حضور ہر معاملے میں متوازن تھے. 3 جملوں میں انہوں نے حضور کا حلیہ بیان ہوا. اچھا یہ تو رہی انسانوں کی بات. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک چھپکلی نے بیان. جانوروں نے بھی حضور کا احترام کیا، انہوں نے بھی جو ہے کانا شجر حجر درخت سب چرند پرند سب حضور کو پہچانتے تھے، سب حضور کا احترام کرتے. ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسانوں نے جو تعریف کی، باتیں کری حسان بن ثابت نے وہ احسن من کا لم ترقت عینی کہا. حضرت فرمایا کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے جو ہے شعر کہا، لیکن اس گو نے، اس چھپکلی نے کیا جملے کہے ہیں آپ سنیے. فرمایا حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، سرکار کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تو حضور تشریف فرما تھے. تو ایک اعرابی ایک بدو کا گزر ہوا، ایک بدو کا وہاں سے گزر ہوا. تو اس لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ اس زمانے میں نا گو ہوتی ہے چھپکلی، یہ اتنی بڑی ایک ہاتھ برابر جو ہے مبارک کھایا کرتے تھے. بڑی گندا سا بڑا بدبو جانور ہوتا ہے، عجیب سا دکھتا ہے، چھوٹی گردن اندر کسی، اس کو عرب دور جہالت میں شکار کر کے کھایا کرتے. وہ گو کو شکار کر کے لے کے آ رہا تھا، وہ مری ہوئی تھی، اس کا شکار کیا ہوا تھا، رسی میں باندھا ہوا تھا، لے کے جا رہا تھا. تو اس نے پوچھا آ کر حضور سے، کہتا ہے کہ تم ہی ہو وہ جو کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ سرکار مسکرا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں وہ جو کہتا ہوں کہ اللہ کا رسول. کہ اچھا. تو اس نے جو مری ہوئی گو تھی نا، چھپکلی تھی، وہ ایسے حضور کے سامنے یوں پھینک دی. اور کیا کہتا ہے کہ اگر یہ گو نے بول دیا کہ تم اللہ کے رسول ہو تب تو میں مان لوں گا، مگر میں نہیں مانتا. اور یوں ہاتھ باندھ کے بڑی اطمینان سے آئے کہ کھڑا ہو گیا. اس نے سوچا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، یہ جانور کیسے بولے؟ مرا ہوا انسان نہیں بولتا، یہ جانور کیسے بولے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ گو کے اوپر کی. حضور نے ایک نگاہ ڈالی اس کے اوپر اور فرمایا یا رب یا رب اے گو. فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اس کو پکارا ہے تو وہ تو چھوٹی گردن تھی، تو مری یوں پڑی ہوئی تھی. اس نے یوں دونوں اپنے ہاتھوں کے ذریعے یوں ایسے گردن یوں ایسے اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ لبیک. عربی زبان بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ تو حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ تو مری ہوئی تھی. کیا کہتی ہے؟ لبیک میں حاضر وسعدیک، میرے نصیب جاگ اٹھے، میری سعادت، میرا بھاگ جاگ اٹھا کہ اللہ کا محبوب مجھے پکارا. لبیک وسعدیک. اب میں آگے جو جملہ رکھنے جا رہا ہوں، شاید کسی نے ایسا جملہ حضور کی شان میں بولا ہو. کیا کہتی ہے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے وہ ذات جس کے صدقے طفیل کل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہے. قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں سوائے خوف کے. خوف ہی خوف ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں پریشان ہوگا. لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. اے وہ ذات جس کے آ جانے سے قیامت کا دن بھی خوبصورت. کسی کہنے والے نے کیا جملہ کہا ہے کہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہو. بہرحال وہ کہتی ہے کہ اے وہ ذات
جس کے صدقے تو فیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. یہ حضور کی وہ شان بیان کر. پھر آگے حضور نے پوچھا اس سے، حضور نے سوال کیا من تعبد، کس کی پوجا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی پوجا ہے؟ تو کیا جواب دیتی ہے؟ عربی بول رہی ہے. کہتی ہے تو کس کی عبادت، کس کی پوجا ہے؟ وہ کہتی ہے من فی السماء عرشہ، جس کا آسمان عرش، جس کا عرش آسمانوں پہ، وفی السماء فی السماء من فی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ، جس کا راستہ سمندر میں، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں. اتنی بات کری تو حضور فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتا دی، یہ اللہ کی شان تجھے بیان کر دی، اب یہ بتا اس بدو کو من انا. حضور فرماتے ہیں من انا، بتا اس بدو کو میں کون ہوں. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین. وہ اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئی، اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئی. آگے کہتی ہے وہ خاتم النبیین، آپ کے بعد نبوت کے جڑ کو کاٹ دیا گیا. ایک گور کو، ایک جانور کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد نبوت کی جڑ کو کاٹ دیا گیا. آپ کے بعد جو نبی آئے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لیکن آج جہالت اور بیوقوفی بلکہ بدنصیبی کہو کہ غیر جو آج کھڑے ہوتے ہیں جاہل اور مردود نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان کو ماننے کے لیے لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک جانور کو معلوم ہے کہ، اور پھر آگے وہ فتویٰ دے رہی ہے، وہ فتویٰ دے رہی ہے. پہلے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. پھر آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی مان لیا وہ کامیاب ہے، وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی جھٹلا دیا وہ ناکامیاب ہے، وہ ہلاک ہوگا برباد. تو بہرحال اللہ کے محبوب کے حسن کا تذکرہ، حضور کا تذکرہ اہل ایمان کو قلبی مسرت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آگے کل اسی کو اور کنٹینیو لے کے چلیں گے. اللہ نے صحت و تندرستی دی، اللہ نے ہمت اور طاقت دی، تو ضرور اس کو لے کے کل آگے بڑھا جائے گا. ابھی تک یہاں حسن محمدی، ابھی حسن محمدی پہ اور بھی کچھ چرچے باقی ہیں. کل اور ہوگا تو کل اور چرچے ہوں گے. اللہ کرم فرمائے، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اس مجلس میں اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.